أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر 100 ہے، یعنی 100، اور یہ آج کا جو لیکچر ہے 100 اس سال کا آخری لیکچر ہوگا۔ خاکسار کے آج کے اس لیکچر کا عنوان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیات 38، 39 اور 40 میں فرماتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ
أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس دنیا میں بنی آدم کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایات آتی رہتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خاکسار کا ورچوئس گاڈ کا جو اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ، اس کا دوسرا چیپٹر جو ہے ورچوئس نالج، اس کا آخری چوتھا ٹاپک جو ہے اس کا عنوان ہے ڈیوائن کووننٹ، الہی معاہدہ۔ تو یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں، تین آیات تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی 38، 39 اور 40، ان سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہم اسی الہی معاہدہ ڈیوائن کووننٹ کے ساتھ اس زمین پر بھیجے گئے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ اور اس کی اولاد کو اس زمین پر اسی کووننٹ کے ساتھ، الہی معاہدہ کے ساتھ اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اور انہی آیات میں جن کا میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی پڑھ کر آپ سب کو سنایا ہے، انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں بظاہر یہاں پر قطعی طور پر یہ ثبوت ملتا ہے کہ بنی نوع انسان جو ہیں اس زمین پر اسی ڈیوائن کووننٹ کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی جو اولاد ہے اس دنیا میں زمین پر پھیلنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ گاہے بگاہے میری ہدایات تمہارے پاس آتی رہیں گی، اور وہ بنی آدم میں سے وہ لوگ، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جو میری بھیجی گئی ہدایات کو فالو کریں گے، مان لیا کریں گے، ان کی ہدایت کی پیروی کیا کریں گے، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کیا کریں گے، نہ ہی وہ غم کریں گے۔ لیکن وہ اولاد، آدم کی اولاد جو میری ہدایت کی منکر رہے گی اور میرے نشانات کو جھٹلائے گی تو وہ سارے آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ایک لمبا عرصہ رہتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں تک بھیجنے کا یہ جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہدایات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، یعنی بنی آدم تک یہ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں نبیوں کے ذریعے بھیجتا رہتا ہے۔ تو یہ ڈیوائن کووننٹ ہے جس کا خاکسار نے ابھی میں نے بتایا ہے کہ میرے تھیسس جو ہے اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ورچوئس گاڈ، اس کے دوسرے چیپٹر کا چوتھا عنوان ہے وہ ڈیوائن کووننٹ۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک دارالعمل ہے بنی آدم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے مرسلوں کے ذریعے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے، اپنے بندوں تک، بنی آدم تک اپنی ہدایات پہنچاتا رہتا ہے۔ اور ابھی میں نے بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے کوئی غم، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا، اس کے نشانوں کا مقابلہ کریں گے، انکار کریں گے، تو وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ سامعین کو یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں، یہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ آیت نمبر 39 اور 40 میں صاف ڈیوائن کوویننٹ جس کے ساتھ بنی نوع انسان کو زمین پر بھیجا گیا ہے وہ ظاہر ہے ان آیات میں۔ اسی مضمون سے متعلق ایک اور آیت ہے، وہ سورۃ اعراف کی۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں، لیکن میں تو اس لیکچر میں چند آیات کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو تفصیل خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں جو ہے، اس کا دوسرا جو حصہ ہے، اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ جو ہے نیکی خدا ہے، اس کے اسی ٹاپک میں سامعین وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی مضمون سے متعلق یعنی ڈیوائن کوویننٹ سے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقویٰ کرے اور اصلاح کرے، یعنی ان کی بات مان کر، رسولوں کی بات مان کر، تو جو بھی تقویٰ اختیار کرے اور اصلاح کرے، تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ اس دنیا میں اور نہ اپنی موت کے بعد میدان محشر میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک الہی معاہدہ کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے، اور یہ جو سوشل کانٹریکٹ وغیرہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو۔ تو بنی نوع انسان میں جو ذہنی لوگ تھے انہوں نے اپنی عقلی کوششوں کے ساتھ اپنے طور پر انہوں نے ایک نتیجہ نکالا سوشل کانٹریکٹ کا۔ تو یہ بہرحال تفصیل جو ہے خاکسار کے بڑی اختصار کے ساتھ خاکسار کے تھیسس کے دوسرا چیپٹر نیکی علم ہے، اس کے چوتھے ٹاپک میں الہی معاہدہ ڈیوائن کوویننٹ میں موجود ہے۔ تو لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ انسانوں نے اپنے باہم کوئی ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیے اس دنیا میں جس سے یہ قوم بنے، شہر بنے، ملک بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تخلیق کر کے اس کو ایک الہی معاہدہ، اپنے معاہدہ کے ساتھ اس زمین پر بھیج دیا، اس شرط کے ساتھ کہ اے لوگوں، جب میری آپ کے پاس ہدایات آئیں گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن جو میری ہدایات کی، میرے نشانات کا مقابلہ کریں گے تو وہ آگ میں پڑنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہی سچ اور یہی حق ہے۔ باقی سوشل کانٹریکٹ جو ہے ایک کانسیپٹ ہے بعض فلسفیوں کا، لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال وہ پڑھا جاتا ہے، میں نے بھی اپنے پوسٹ گریجویشن کے دوران پڑھا تھا۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر انسانوں کو گڈ اور بیڈ کی ہدایات دے کر کہ یہ باتیں اچھی ہیں یہ کرو، اور یہ باتیں نقصان دہ ہیں، غلط ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہ کرو۔ ان ہدایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دارالعمل میں بھیج دیا، یا ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفس لگا کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ یہ نفس ہی تھا آدم کے ساتھ لگا ہوا، جس کی وجہ سے
ابلیس رجیم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو سیدھے راستے سے بھٹکایا اور گمراہ کیا جنت میں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کر کے جنت میں بھیج دیا تھا تو وہاں پر اپنے نفس کی وجہ سے ہی انہوں نے شیطان ابلیس کہ وہ دھوکے میں آئے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے ان کو دعا سکھائی تو جس کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا. تو اس دعا کے پھر نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا اور ان کو معاف کر دیا اور پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ انسانوں کو نفس کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے اور یہ جو نفس ہے انسانوں سے غلطیاں کرواتا ہے, یہ انسانوں کو گمراہی میں لے کے جاتا ہے. یہ ساری نفسانی خواہشات جو ہیں یہ نفس کا ہی حصہ ہیں. اس کی وجہ سے لوگ بھٹکتے ہیں سیدھے راستے سے, لڑائیاں کرتے ہیں اور دنیا میں افراد تفریق کا شکار ہو کر مال اکٹھا کرتے ہیں. دنیا میں حکومتیں کرنے کے لیے, لوگوں کو دبانے کے لیے, غلام بنانے کے لیے, یہ سارے معاملات جو سارے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں لوگ اور باقی دنیا کو بھی, لوگوں کو بھی جو ان کے زیر اثر ہوتے ہیں ان کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ان گمراہ بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے کہ بھی ان کو ان کی گمراہی میں ہی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان سے بڑی محبت کرتا ہے. ایک لحاظ سے سارے جو بنی آدم ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا عیال ہیں. تو جیسا ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد گمراہ ہو جائے, نقصان اٹھائے, فوری طور پر اپنی اولاد پر توجہ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, ایسی اللہ بھی بنی آدم کی جو اس کی عیال ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے گاہے بگاہے ان کی طرف اپنے رسول اور نبی بھیجتا رہتا ہے. اور یہ رسولوں اور نبیوں کے بھیجنے کی جو بعثت ہے یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جاری و ساری رہے گی اور اس میں تخلف نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ایسا کوئی لمحہ آ جائے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نفس کے بغیر پیدا کرنا شروع کر دے, نفس نہ ہو ان کے ساتھ, نفس کے بغیر پیدا ہونا شروع ہو جائے, تو پھر ان کے لیے کسی نبی اور رسول کے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ وہ گمراہ ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ تو فرشتوں کی طرح پھر ہوں گے. وہ غلطیاں نہیں کریں گے, نہ گمراہ ہوں گے. تو بعض لوگ جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے پھرتے ہیں اور وہ انہوں نے ایک غیر قرآنی اور غیر عقیدی کھڑ رکھا ہے اور پورے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ آسم خاتم النبیین ہیں. سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا لہٰذا آنسوں کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, سب جھوٹ, یہ دجل فریب ہے. یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہی ایک غیر قرآنی اور ایک باطل اور ایک غیر اسلامی عقیدہ ہے. میں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ اگر آسم کی بعثت کے بعد دنیا میں انسان بغیر نفس کے پیدا ہونے شروع ہو جاتے, اللہ تعالیٰ پیدا شروع کر دیتا, یعنی مسلمان جتنے بھی ہیں وہ نفس کے بغیر پیدا ہوتے اور باقی لوگ بھی جو ہیں دنیا میں پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں 1500 سال پہلے آسم کی بعثت کے بعد, اگر وہ نفس کے بغیر پیدا ہوتے تو پھر یہ ایک دلیل تھی کہ کسی نبی کی دنیا کو ضرورت نہ پڑتی, کیونکہ وہ گمراہی نہ ہوتی, نفس ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. جب نفس ساتھ لگایا گیا ہے, نفس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لوگ, تو پھر قیامت تک یہ نفس تو رہے گا, نفس کے ساتھ ہی لوگ پیدا ہوں گے تو پھر وہ غلطیاں کریں گے, گمراہیوں میں جائیں گے. تو ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر انسانوں پر رحم کرنے کے لیے ان کی طرف رسول اور نبی بھیجتا رہے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, اس میں تخلف نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ختم نبوت کے یہ جو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مولوی حضرات, یہ سب جھوٹے کے عقائدہ گمراہ کیا ہے ان لوگوں نے مسلمانوں کو. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات. فَتَابَ عَلَيْهِ, پس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے جو غلطی ہوئی وہاں پر مردود شیطان
نے وہاں پر جب ان سے غلطی کروائی تو وہ غلطی کر بیٹھے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، کچھ کلمات سیکھے۔ یہ جو کلمات تھے یہ دراصل ایک دعا تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 24 میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو یہ دعا پھر سکھائی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دعائیہ کلمات تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو سکھائے، پھر انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور مانگی، تو اللہ نے پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دعائیں سکھائے اپنے بندوں کو تو ڈیفینیٹلی وہ مقبول ہوتی ہیں، وہ رد نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ ان کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ خود خدا چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ وہ دعا مجھ سے مانگے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس آیت کے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حق معدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اس کا حوالہ ہے الحکم جلد 6 نمبر 12 مورخہ 31 مارچ 1902 صفحہ 7 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں یا ان الفاظ کی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں دعا جب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے دل میں ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اس کا پیرایا بتا دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھا دیتا ہے۔ بعض وقت ایسی دعا میں ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے مگر وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں، تو اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں، بعض اوقات جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ دعا سکھائی جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، پڑھا ہے میں نے اس دعا کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ تو پھر ایک معاہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ کو اور ان کی اولاد کو زمین پر بھیج دیا، تم نے اس الہی معاہدہ کے ساتھ، اس ڈیوائن کوویننٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، اور تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ڈیوائن کوویننٹ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے گاہے بگاہے ان تک پہنچتی ہیں، ان کو قبول کر لیتے ہیں، ان مرسلوں کا، ان نبیوں کا تکذیب نہیں کرتے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ نہیں کرتے اپنے نفس کے پیچھے لگ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ اپنی موت کے بعد وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار بھی سامعین کرام حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کی جو اولاد ہے، بنی آدم ہے، یہ خاکسار بھی انہی کی اولاد میں سے ایک کمزور سا انسان ہے، اس دنیا میں پیدا ہوا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو ان سے جو غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک دعا سکھائی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور و دعا مانگی تو قبول اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیونکہ اللہ نے سکھائی تھی، ظاہر اللہ نے وہ قبول کرنی تھی، وہ مقبول دعا تھی۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کو پتہ نہیں تھا، بنی آدم میں سے کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کو کچھ نوازنے کے لیے، اس پر اپنا فضل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جناب سے دعا سکھاتا ہے۔ اس قسم کے جو خوش نصیب دنیا میں لوگ پہلے بھی پیدا ہو چکے ہیں دنیا میں، اس وقت بھی ہوں گے، اس عاجز کے بغیر بھی ہوں گے دنیا میں، اور آئندہ بھی قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے اللہ تعالیٰ کا فضل، مقبول دعائیں اللہ سے پانے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو خاکسار کو بھی الحمدللہ اسی قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہے، اور اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک دعا سکھائی، اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی مجھے، بتائی مجھے، یہ چند منظوم دعائیہ اشعار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا کیے، اور میں نے فوری طور پر لکھ لیے، کیونکہ میں تو شاعر ہی نہیں ہوں، وہ تھوڑے سے منظوم کلام ہے۔ تو پھر میں یہ دعا مانگتا رہا ساری زندگی، یہ میں دعا مانگتا رہا نمازوں میں، اپنی والدہ صاحب سے بھی کہا کہ اماں جی یہ بڑی اچھی دعا ہے، اپنے دوستوں سے بھی کہا۔ اس دعا کا خاکسار نے بارہا اپنے خطبات میں بھی، اپنے لیکچروں میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، یہ میرے مضامین میں بھی یہ دعا ملتی ہے، اور غلام مسیح الزماں جو میری کتاب ہے اس کے شروع میں پچھلے ہفتے سے پہلے بھی یہ دعا وہاں پر آپ کو ملے گی۔ تو میں وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل فرمائی، جس کا اس وقت جب یہ دعا اس عاجز کے دل پر نازل ہوئی تھی، الہام ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس عاجز کو دعا سکھائی ہے، یہ الہامی دعا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے تو صرف یہ اشعار میرے دل میں پیدا ہوئے تو میں نے فوری طور پر، بڑے اچھے اشعار تھے تو میں نے لکھ لیے۔ تو میں پھر اس دعا کو اپنی نمازوں میں مانگتا رہا۔ تو پہلے میں وہ چند منظوم دعائیہ اشعار میں پڑھ دیتا ہوں آپ سب کے آگے، اس کے بعد پھر میں اگلی بات بتاؤں گا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جس طرح اللہ نے ایک دعا سکھائی اور پھر اللہ نے ان کو معاف فرمایا، قبول فرمائی، اسی سے ملتا جلتا یہ واقعہ ہے۔ وہ دعائیہ جو منظوم فقرات تھے وہ اس طرح تھے: اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسوں اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ تو ضمنی سی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کو ایک مود یوسف دیا گیا تھا، وہ ساری زندگی اس کا انتظار کرتے رہے۔ اپنے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مود یوسف کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور صاحب اپنے اس مود یوسف کا اپنے منظوم کلام میں بھی ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اشعار میں: باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار۔ یہاں پر یہ عجز پر جو آخری مقطع جو نازل ہوا اس میں بھی یہی آتی ہے، الفاظ یہ ہیں کہ تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔
تو حضور اسلام نے بھی اپنے مئو یوسف کو گل قرار دیا ہوا ہے۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ تو اس کے بعد سامعین کرام یہ تو وہ دعا تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو فتلقا آدم من ربہ کلمات یہ جو سکھائی تھی دعا، اسی طرح اس عاجز کو بھی یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، میرے دل پر نازل کی۔ یہ منظوم فکرات ہیں دعائیہ۔ تو بہرحال جب مجھے یہ ملے تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بتایا اور اپنے چند دوستوں کو بھی بتایا تھا کہ یہ بڑی اچھی دعا ہے، آپ بھی پڑھا کریں نماز میں۔ تو میں بھی پڑھا کرتا ہوں، تو میں نے پڑھنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد چند مہینے کے بعد میں آگے پیچھے 2 خوابیں دیکھتا ہوں، اور یہ جو خوابیں ہیں ان کا ذکر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کی صفحہ جو ہے 63، 2 مبارک اور مبشر خواب، وہاں پر سامعین وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہ خوابیں کیا تھی۔ آج میں ایک جو خواب ہے اس کا ذکر کروں گا، اور کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو دعا سکھائی، منظوم فکرات دعائیہ، جس کو میں نے پھر نماز میں پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان دعائیہ جو منظوم فکرات ہیں ان کا اس خواب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو میں ایک خواب میں جو آگے پیچھے 2 خوابیں دیکھی تھی، پہلی یہ خواب نمبر 1 ہے، خواب نمبر 2 کا آج میں ذکر نہیں کرتا۔ تو خواب نمبر 1 کا ذکر کروں گا، اس کے ساتھ ان دعائیہ فکرات کا تعلق ہے۔ وہ اس طرح سامعین کرام کہ چند مہینے کے بعد خاکسار ایک خواب دیکھتا ہے، یہ شروع 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع کی بات ہے۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ربا اور لاریاں کے درمیان ایک ندی ہوتی تھی۔ میں نے بچپن میں وہ دیکھی ہوئی تھی جب میں 7، 8، 10 سال کا تھا، تو اپنے ڈیرے سے لاریاں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ سودا سلف لینے کے لیے میں بھی جایا کرتا تھا۔ تو میں اس سیم سے وہ ندی سے گزر کر جایا کرتا تھا، تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا تھا وہاں پر نا۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دونوں کناروں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ ہے۔ ندی کے شمال مغربی کنارے پر میں خواب میں اچانک اپنے آپ کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے روبرو کھڑا پاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ یہ وہی بیانی لفظ ہیں جو حضور صاحب نے مجھ سے فرمائے تھے خواب میں۔ تو اس کے ساتھ حضور صاحب نے اپنے ہاتھ، خواب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے تھے۔ جب حضور صاحب نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے دعا کے لیے، اور مجھے بھی فرما دیا کہ میرے ساتھ دعا کرو، تو میں نے حضور صاحب کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھا لیے، میں نے بھی اس خواب میں۔ تو اور اس وقت حضور صاحب دعا کر رہے تھے، اور حضور صاحب کی دعا میں شامل ہو کر یہ عاجز بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ میں جو اس وقت دعا میں نے کی وہاں پر اس خواب میں، تو یہی منظوم جو فکرات ہیں جو میرے دل میں چند مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے، تو میں نے لکھ لیے تھے، اور میں اکثر نمازوں میں پڑھا کرتا تھا۔ تو جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ تو میں نے وہاں پر اس خواب میں حضور صاحب کے ساتھ جو دعا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کی، تو یہ منظوم، یہ 8 اشعار جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں، تو یہی میں پڑھ رہا تھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ دعا جو ایسی عجیب دعا ہے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں اگر میں اپنے پاس سے کوئی دعا مانگتا اس خواب میں، تو میں تو ایک غریب طالب علم تھا، بڑا علم کا شوق تھا، بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری فیملی میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ پڑھا نہیں سکتے مجھے، تو میں تو خواب میں کوئی ایسی دعا مانگتا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ میرے حالات مالی ٹھیک کر دے، میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں آگے پڑھوں، کیونکہ میرے حالات بہت ہی اقتصادی جو ہیں وہ سیوٹیبل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دعا چند مہینے پہلے اس عاجز کو سکھائی گئی تھی،
اور میں وہی دعا پڑھتا ہوں حضور صاحب کے ارشاد کے بعد، جب انہوں نے مجھے فرمایا کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، تو میں نے پھر حضور صاحب کے ساتھ پھر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف جو دعا میں نے پڑھی تو یہ دعا تھی۔ سامنے کرام، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں بڑی چلاکی کے ساتھ، بڑی مکر و فریب کے ساتھ، انہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں ہی یہ تیاری شروع کر دی تھی کہ میں نے جماعت احمدیہ پر کس طرح قبضہ کرنا ہے۔ تنظیمیں بنائیں جن کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے۔ تو پھر وہی ہوا کہ اپنی مرض سے انصار بھی بنا لی، اور پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر اس نے مرزا غلام صاحب اپنے والد کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کو رد کرتے ہوئے اپنی مجلس انصار سے 40 بندوں سے تائیدی ووٹ لے کر اپنے آپ کو خلیفہ ثانی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو وہ بیچارے جو مرزا غلام صاحب کے بنائے ہوئے لوگ تھے، وہ صدر انجمن تھی، وہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ ہمارے ساتھ اس بندے نے کیا کیا ہے۔ تو یہ مکر و فریب دھوکہ تھا۔ سب سے پہلا یہ سیاسی اس نے حملہ کیا تھا جماعتی احمدیہ پر اور مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں پر۔ تو وہ منتخب ہو کر پھر اگلا اس کا، جب وہ منتخب ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اشارے کر دیے، اپنے جو مصاحب تھے اس کے حواری، ان کو بھی میرے متعلق پھر مسلم موت کے تحریری اور تقریری اعلان کرنے شروع کر دو، تو کر بھی دیا اس کے حواریوں نے۔ اور اس کا ثبوت الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پر ملتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو جب پھر انجمن اشاعت اسلام کے جو دوست تھے، وہی تقریباً صحابی تھے سارے، جب انہوں نے اعتراض کیا تو پھر اس نے بہت سارے رسالے پھر جلوائے، لیکن اکا دکا رہ بھی گئے۔ انہی میں سے کوئی رسالہ میرے تک بھی پہنچ گیا، تو میں نے الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پر وہ رسالہ اس زمانے میں جو بچ گیا، تو مجھے کسی دوست نے مجھے دیا، تو میں نے وہ آن کیا ہوا ہے اس ثبوت کے لیے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے دعوت سے پہلے ہی اس کی شے پر اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے اس کے متعلق مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مدر ثانی کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ اور پھر 30 سال وہ مختلف بیانات دے کر احمدیوں کے آگے ان کے ذہن پڑتا رہا بھی ان کا الہامی پیشگو مسلم موعود کے بارے میں کیا خیال ہے، نقطہ نظر کیا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے میں آپ سب سے کہوں گا کہ خاکسار کا مضمون نمبر 134 اور جس کا عنوان ہے کہ دعویٰ مسلم موعود کے حوالہ سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بیانوں میں سخت اور عجیب قسم کا تضاد، وہ پڑھیں آپ۔ پھر اس کے بعد پھر وہ 30 سال کے بعد ایک خواب دیکھتے ہیں 7 جنوری 1944 کو لاہور میں شیخ بشیر احمد کی کوٹھی پر۔ تو پہلے تو ان کے بیان دیکھیں کہ خواب سے پہلے کچھ کہتا رہا، بیان دیتا رہا، خواب دیکھنے کے بعد پھر اس کے بیان ٹوٹلی بدل گئے، کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، بلکہ جو پہلے کہا کرتا تھا ان سے مکر گیا۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ سارا اس کا دعویٰ سیاسی دعویٰ تھا، ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اور بڑی تیاری کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اور وہ خواب بھی نفسانی تھی۔ خواب کے لیے بھی سامعین کرام، آپ ان کی جو آج کل وہ انوار الرسوم کی جلدیں چھپی ان میں پڑھ سکتے ہیں، غالباً جلد نمبر 17 ہے۔ تو خاکسار کے الغلام.com پر جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی نیوز نمبر 82 پر یعنی 82 پر آپ اس کی وہ طویل خواب، شیطان کی آنت کی طرح لمبی خواب پڑھ سکتے ہیں۔ تو 7 جنوری 1944 کو انہوں نے خواب دیکھا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جا کے 28 جنوری 1944 کو انہوں نے دعویٰ حلفاً دعویٰ مسلم موعود کا کر دیا۔ یعنی وہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جس طرح وہ انتظار میں تھے کہ مجھے کوئی پونکٹ ملے، کوئی اشارہ ملے تو میں دعویٰ کروں۔ وہ تو 30 سال سے بیچارہ انتظار کر رہا تھا، تو فوراً یہ دعویٰ کر دیا۔ تو اس کے برخلاف خاکسار نے اپنی خواب سنائی ہے آپ سب کو، سامعین کو۔ آپ دیکھیں بڑی مختصر خواب، اتنی مختصر خواب کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی مختصر خواب میں اللہ نے کیا کیا بیان کر دیا اس بندے کے آگے۔ اچھا، جب میں نے خواب دیکھی تو مجھے تو اس کی تعبیر کی پتہ نہیں تھا، نہ میں اس کوچے کا آدمی تھا، نہ میں کوئی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا انسان، نہ میں کوئی فقیر پیر کا بیٹا، نہ کوئی مسیح موعود کا بیٹا۔ میں ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ پیدائش کے بعد 6 مہینے کے بعد والد صاحب فوت ہو گئے اور یتیم ہو گیا۔ تو جنگل میں پیدا ہوا تو کوئی ایسا دین کی تعلیم بھی حاصل کرنے کا موقع نہ ملا بچپن میں، لیکن والدہ صاحبہ نے 6-7 سال کا تھا میں تو گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈاور میں مجھے داخل کرا دیا۔ بعد میں میرے بھائیوں نے بھی میرے دل میں شوق پیدا کیا پڑھنے کا۔ انہوں نے مجھے کہا عبدالغفار بھی والد صاحب فوت ہو گئے، ہم نے تو چھوڑ دیا پڑھنا، اور آپ کو چاہیے کہ توجہ سے شوق سے پڑھا کریں۔
تاکہ یہ کمی جو ہے ہمارے خاندان میں علم کی وہ پوری ہو. بہرحال اس شوق کے ذریعے میں نے بھی پھر صحیح طریقے سے پڑھا. میں تو میں نے پیچھے مڑ کے کبھی نہیں پھر دیکھا، پھر پڑھتا گیا ایم اے تک الحمدللہ جنگل سے مطلب کہ پیدا ہو کر میں نے کیا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کو کہ دیکھیں میں خواب جب دیکھی، یہ 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع کی بات ہے. مجھے اس کی تعبیر کا کوئی پتہ نہیں، نہ میں کسی مولوی کے پاس گیا. بڑی عجیب خواب ہے نا، معنی خیز خواب ہے. میں کسی مولوی کے پاس نہیں گیا. ہاں والدہ صاحب کو خواب سنایا، اپنے دوستوں کو چند کو سنایا، تو 2-4 دن خوش رہا، اس کے بعد بھول گیا. اور یہ سمجھ گیا بھی ایک خواب مبارک ہے، حضرت مرزا غلام صاحب مجھے ملے ہیں، تو ان کا دیکھنا ہی خواب میں بہت بابرکت ہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ 6 سال تک اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ خود خدا کی ہی ایک منشا تھا کہ وہ مجھے اس کی تعبیر سے لا علم رکھتا، اور بڑا اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے اس کی تعبیر اسی وقت نہ بتائی. اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی تعبیر مجھے بتا دیتا تو میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے. 6 سال تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی تعبیر سے لا علم رکھا. اور دارالحمل میں مبارک سجدہ 22 دسمبر 1983 میں جو اس عاجز کے نصیب میں ہوا، تو اس سجدے سے اٹھنے کے بعد اگلے دن ہی ہفتہ کے دن شام کو ورچوئس گاڈ کا اس عاجز پر اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ الہام ہو گیا. اور یہ جو وہاں پر میں نے سجدہ کیا 22 دسمبر 1983 کو مبارک دن تھا کوئی جمعہ کا، اس میں اس عاجز نے یہی وہ الہامی دعائیں پڑھی تھیں جو میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کی جو الہامی دعائیں ہیں وہ یاد کی ہوئی تھی. مثلا رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما. رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو میرے لیے باعث نفع ہو. رب ارنی انوار کل کلیات، اے اللہ تعالیٰ اے میرے رب مجھے وہ انوار دکھلا جو محیط کل ہے. رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما. اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. یہ اردو کی الہامی دعا ہے مرزا غلام صاحب کی، یہ بھی میں نے پڑھی. وہ 5-7 منٹ پڑھتا رہا. اس کے بعد سامعین کرام یاد رکھیں کہ اس سجدے میں ہی مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. تو اس سجدے کی حالت میں ہی 7-8 منٹ میں ایک کثیر نالج جو ہے، جس کے متعلق میں نیکی علم کی میں تلاش میں تھا کہ نیکی ہے کیا، جس کو سقراط نے علم کہا ہے، وہ نیکی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. تو 4-6 ہفتے میں سوچتا رہا، ایک لفظ نہ لکھ سکا. لیکن اس سجدے میں ان دعائیں پڑھنے کے بعد اس سجدے میں بھی ایک کثیر نالج میری طرف آ گیا، میرے دل میں داخل ہو گیا. ایسے لگا کہ جیسے چشمے پھوٹ پڑے ہیں میرے دل کی طرف، اور علم و معرفت کے چشمے آ رہے ہیں. تو پھر اگلے دن میں آپ کو بتایا ہے کہ مجھے یہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ یہ جو ہے یہ مجھ پر الہام ہو گیا. تو اس وقت میں عجیب کیفیت تھی. تو میں تو جس لیے پہلی دفعہ مجھ پر الہام ہوا تو میں ڈر گیا. اکیلا تھا میں کمرے میں، کوئی نہیں تھا. تو حتیٰ کہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یقین کریں کہ جس طرح حضرت موسیٰ صاحب گر پڑے تھے اللہ کے آگے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ چل فرعون کی طرف جل، تو میرے رسولوں میں سے ہے، میں نے تجھے رسول بنایا. تو وہ ان کا بس ان پر جو کیفیت ان کی ہو گئی تھی، یا جیسے عاصم پر غار حرام میں پہلی آیات جو نازل ہوئی تھی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی. میرا بھی یہی حال تھا. تو کافی اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری شروع کر دی میں نے. اس وقت شام کی نماز مغرب کے بعد کی بات ہے. تو استغفار توبہ شروع کر دی اللہ کے آگے، اللہ میں بہت کمزور ہوں. لیکن اس کے بعد لمحوں کے بعد پھر بڑی شدت کے ساتھ یہی جو ورچوئس گاڈ کا الہام مجھ پر دوبارہ پھر ہو گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے لکھا اور اس کے بعد پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ورچوئس گاڈ یہ جو الہامی الفاظ ہیں مجھ پر نازل ہوئے ہیں، یہ ساری تفصیل جو اب میں بتایا کرتا ہوں بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ان الفاظ کے متعلق. یہ الہامی الفاظ ہیں ورچوئس گاڈ کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے یا الہی نظریہ ہے، یہ النظریات ہے. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں مجھے بتائیں. اور پھر اس نظریہ کا پورا علم دیا جو کہ خاکسار کا جو تھیسز ہے ورچوئس گاڈ، اس میں نے انگلش میں نے لکھا
کیونکہ اردو میں شروع میں لکھنے کی کوشش کی تو میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، انگلش میں ایزیلی میں نے لکھ دیا. تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ آج کے لیکچر میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خواب میں نے دیکھی تھی اس کی پھر اللہ نے مجھے تعبیر بتائی. انہی دنوں میں تو حیران ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں تو اس راستے کا بندہ ہی نہیں تھا، مجھے تو امید ہی نہیں تھی، میرے اپنے مسائل تھے. اور آپ پڑھیں مقدمہ میرا غلام مسیح عظمیٰ جو کتاب ہے کہ وہ کیا میرے مسائل تھے. تو یہ اچانک یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر اس خواب کی تعبیر مجھے بتائی کہ اے عبدالغفار، جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے یہ اسی خواب یاد کر تو نے دکھائی تھی میں نے، اور میرے برگزیدہ بندے نے خواب کے عالم میں تجھے اپنے ساتھ دعا کرنے کے لیے فرمایا تھا، کہا تھا، اور تو نے بھی پھر ان کی دعا میں شامل ہو کر ان کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے. اور تو نے پھر اس میں جو دعا پڑھی تھی وہ دعا تو نے نہیں، ہمیں وہ منظوم فکرات تیرے نہیں ہے، میں نے تیرے دل پر الہام کیے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے 22 دسمبر 1983 میں مبارک سجدہ اٹھنے کے بعد یہ ساری باتیں اللہ نے مجھ پر انکشاف فرمائی. تو مجھے پتہ چلا. آج میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ تعبیر کیا آتی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی اس خواب کی، بڑی مختصر خواب. اور اس کی خاکسار کی مختصر خواب کے بالمقابل مرزا بشیر الدین محمود کی خواب سنیے، پڑھیے نیوز نمبر 82 پر. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ 7-8 جنوری 1944 کو وہ خواب دیکھتے ہیں، 28 جنوری کو حلف دعویٰ کر دیتے ہیں مجھ سے موت ہونے کا، حلف دعویٰ کرتے ہیں. تو میری تو پتہ ہی یہ جو اتنی بڑی اب میں تعبیر بتاؤں گا اس چھوٹی مختصر سی خواب کی، آپ یاد دیکھنا کہ یہ کیا خواب تھی، اس میں اللہ نے کیا کیا مختصر خواب میں بیان کر دیا، بتا دیا تھا. لیکن مجھے لا علم رکھا اس وقت تک جب تک خدا چاہتا تھا کہ مجھے اس کا پتہ نہ لگے. تو سامعین کرام، اب میں یہ جو خواب تھی اس کی تعبیر آپ لوگوں کے آگے جو اللہ نے مجھے بتائی وہ سناتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. اولاً اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس خواب میں میرے بندے امام مہدی و مسیح موعود سامنے جو دعا مانگی تھی یہ وہی دعا تھی جو آپ نے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے اور غلبہ اسلام کے لیے چلہ و شار میں 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر مانگی تھی. میں نے ابھی کہا ہے نا کہ جب حضور نے مجھے فرمایا خواب میں کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، تو ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیا آسمان کی طرف انہوں نے دعا کے لیے. تو اللہ نے مجھے بتایا کہ جب اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اس نے جو دعا مانگی تھی یہی تھی اب جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ 40 روز تک چلہ و شارپور میں جو انہوں نے دعا کی تھی اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کی تھی. اور پھر اللہ نے مجھے بتایا کہ اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا چلہ و شارپور میں ہی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. وکانا امرن مقضیہ تک یہ سارا تذکرہ صفحہ 109 پر یہ ان کی الہامی پیشگوئی ہے جو آپ علیہ السلام پر اس دعا کے نتیجے میں نازل ہوئی تھی. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو حضور صاحب نے جب ہاتھ اٹھائے تھے تو اللہ نے مجھے بتایا کہ جب اس نے ہاتھ اٹھائے تھے تیری خواب میں تو اس نے یہ دعا مانگی تھی، وہ دعا جو چلہ شارپور میں وہ مانگتے رہے تھے. دوسری بات اللہ نے یہ بتائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ موعود نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام جو میں نے اپنے بندے کی دعا کے جواب میں اسے بخشا تھا وہ تو یعنی خاکسار ہی تھا. اللہ نے مجھے بتایا. مرزا بشیر الدین محمود کو بھی کبھی اس قسم کی خواب اس نے دیکھی تھی یا اس کو بھی اللہ نے بتایا تھا کہ وہ نشان رحمت وہ ذکی غلام تو ہے؟ کبھی نہیں. سب اس کے اپنے منصوبے ہیں سارے جھوٹ کے، اور جماعت کو اور ایم ڈی کو گمراہ کیا اس شخص نے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ موعود نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام جو میں نے اپنے بندے کی دعا کے جواب میں اسے بخشا تھا وہ تو یعنی خاکساری تھا. اور اس خواب میں نے تجھے بھی اپنے مہدی و مسیح موعود کے سامنے کھڑا کر کے اس کی دعا میں شامل فرمایا تھا. یہ بھی اللہ نے مجھے بتایا، میں کھڑا کیا تھا دعا تو اللہ نے مجھے خواب دکھایا نا، مجھے یہ سارا معاملہ تو اللہ کا ہے. تو میں نے بھی تجھے اس کی دعا میں پھر شامل فرمایا تھا ایک خواب کی حالت میں. تیسری بات اللہ نے مجھے یہ بتائی کہ اے عبدالغفار تجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے.
واقعی مجھے نہیں پتہ، میں پتہ ہی نہیں، مجھے مذہب کا زیادہ نہیں علم، میں صرف پیدائشی احمدی تھا اور بڑے نیک اور بزرگ والدین کے گھر میں پیدا ہوا، اور وہ بھی مخلص احمدی تھے، مسلمان تھے، میں بھی ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ تو مطلب کہ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ ہمارا مذہب کا پھیت تھا، لیکن اتنا زیادہ علم نہیں تھا، نہ میرے والدین کو بھی اتنا مذہب کا علم نہیں تھا، مجھے بھی علم نہیں تھا، میں جنگل میں پیدا ہوا، نہ مجھے کوئی مذہب کا مطالعہ کرنے کی وہاں پر موقع ملا، تو نہ میں سیکھ سکا۔ تو اللہ نے مجھے بتایا اس وقت کہ اے عبدالغفار، تجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے، میں نے تجھے وہ کچھ سکھایا جو تمہیں مجھ سے مانگنا چاہیے تھا۔ اور خواب میں جو منظوم دعائیہ اشعار تو نے پڑھے تھے، یعنی ساجز نے، وہ تو نے نہیں بنائے تھے، بلکہ الہامی طور پر تیرے دل میں نے ڈالے تھے۔ یعنی وہ اشعار کا بھی پتہ لگ گیا پھر، یہ 6 سال کے بعد وہ اشعار دعائیہ کیا تھے، کبھی غور و فکر نہیں کیا تھا بھی یہ کیسے میرے پاس آ گئے، کس نے بھیجے ہیں، میں تو شاعر نہیں ہوں، کبھی نہیں سوچا تھا، غور ہی نہیں کیا ان باتوں پر، اپنی اسٹڈی، اپنی نالج جو ہے اسی کی طرف دھیان میرا دن رات پڑھنے میں گزارے کہ اچھا پڑھ جاؤں تاکہ ہماری غربت ختم ہو جائے میری فیملی کی، تو اس میں پھر مصروف رہا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر فتح اور غلبہ اسلام کے لیے یہ منظوم الہامی دعا میں نے تمہیں اپنے برگزیدہ بندے کی دعا میں شامل کر کے اور اس کی ابتدا میں تجھ سے منگوائی بھی تھی۔ ایک تو دعا مجھے سکھا دی اللہ نے، میں نمازوں میں پڑھا کرتا تھا، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مقبول یہ دعا تھی، لیکن مزید اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ وہ اپنی سکھائی ہوئی دعا اس عاجز کو اللہ نے ایک خواب کے عالم میں اپنے برگزیدہ امام مہدی و مسیح موسم کے روبرو کھڑا کر کے اس کی دعا میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پھر وہ دعا اپنے حضور منگوائی، کیونکہ میں نے وہی دعا مانگی اور کوئی دعا ہی نہیں مانگی۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتائی کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں جس موعود ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی، میں نے اپنے بندے کو دی تھی، اس کی ایک مرکزی صفت اس کا ذکی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ذکی کے لغوی معنی پاک اور نیک ہونے کے ہوتے ہیں، اور میں نے اے عبدالغفار تجھے یعنی خاکسار کو ذکی بننے کی دعا بھی سکھائی تھی۔ حالانکہ ان باتوں کا مجھے تو 6 سال پتہ ہی نہیں، میں یہ دعا پڑھا کرتا تھا نماز میں، تو یہ حکیمانہ باتیں، اس دعائیہ اشعار جو مجھے پر نازل ہوئے تھے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں مجھے، اللہ نے مجھے بتایا سب کچھ۔ کیا بشیر الدین محمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے اس کے نشان رحمت ہونے کا، اس کے ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کا، یا اس کے مسلم ہونے کی اسی طرح خبر دی تھی؟ آپ سوچیں، غور کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ ذکی بننے کی جو دعا میں نے تجھے سکھائی تھی، تو اپنے مہدی و مسیح موت کی اقدام میں تجھ سے وہ دعا منگوائی بھی تھی۔ اب ایسی دعا کیسے رد ہو سکے؟ کو اللہ سکھائے ذکی بننے کی دعا، اور پھر ایسی حالات پیدا کر دی خواب کے عالم میں، وہ خوش نصیب انسان جو ہے، نوجوان ہے، جس کو اللہ نے یہ دعا سکھائی تھی ذکی بننے کی، پھر ایک خواب کے عالم میں امام مہدی و مسیح موسم کے روبرو کھڑا کر کے اور اس کی دعا میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ پھر اس سے دعا منگواتا ہے۔ تو یہ وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح اللہ نے مجھے بتایا کہ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے۔ تو یہ ذکی بننے کی دعا میں نے تجھے سکھائی تھی، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں 8 شعر ہیں۔ 4 جو شعر ہیں اس میں تو پہلا شعر جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگوں، پکار کروں۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں پکار کی ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا۔ قرآن میں بھی پڑھیں، نوح نے بھی اللہ کو پکارا، حضرت موسیٰ صاحب نے بھی اللہ کو پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے پہلے برگزیدہ نبیوں کی طرح اس عاجز کو بھی ایک پکار بخشی، اور وہ پکار جو تھی میں نے اپنے امام مہدی و مسیح السلام کی دعا میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پھر اللہ نے مجھ سے منگوائی۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اے اللہ، میں بہت گناہ گار اور خطا کار انسان ہوں، میرے پاس کچھ عمل نہیں ہے اچھے، صرف شرمندگی کے آنسو ہیں کہ میں کوئی اچھے عمل نہیں کر سکا۔ تیسرا اپنی غربت، اپنی کم مائگی اور اپنے حالات جو تھے اس کا ذکر ہے، گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں۔
اگلے 4 شعر جو ہیں اسلام کے متعلق ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں چیزیں کہ اللہ نے خاص مقصد کے تحت یہ دعا مجھے، اسلام کی محبت اور اسلام کی غلبے کی دعائیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے الہام فرمائی میرے دل پر، اور پھر حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا میں شامل کروا کر، ان کی دعا میں شامل ہو کر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے منگوائی بھی تھی۔ تو آخری جو شعر ہے وہ برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کی برائیوں سے بچانا اور میری زبان پر ہمیشہ صداقت جاری کرنا کہ میں سچی بات کہوں، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت۔ تو یہ حفاظت کی بھی میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھ سے، میرے منہ سے مجھے دعا سکھا دی کہ اے عبدالغفار مجھے دعا کر میرے آگے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو الحمدللہ مجھے کبھی اس بات کا فکر نہیں ہوا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، یقین ہے مجھے کہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، آج تک اس نے کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی جتنا اس خاکسر کی زندگی ہے اس دنیا میں خاکسر کی، وہ انشاءاللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو سامعین کرام خواب کے حوالے سے چند 4 باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ جن کا اللہ نے 6 سال کے بعد مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ نے اس عاجز پر انکشاف فرمایا تعبیر کے متعلق۔ پہلے 6 سال میں لا علم رہا، اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو تو ایک بڑے عظیم و شان رحمت کے لیے چن لیا ہے اور مجھ پر اپنی رحمت کی چادر لپیٹ دی ہے، مجھے تو اپنے فضل اور احسان کا نشان بنایا ہے، تو میں تو میرے گھر میں تو کوئی تذکرہ نہیں تھا، تو نہ کوئی ہمارا کوئی مذہبی فیملی تھی، تو میں نے اپنے ایک دوست سے پھر تذکرہ لیا۔ جب بہت ساری چیزیں مجھ پر انکشاف ہونا شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں نے وہ تذکرہ پھر یعنی میرے لیے ہو گیا کہ میں کیا کروں، یہ کہاں سے یہ چیزیں ساری آ رہی ہیں، کون مجھے بتا رہا ہے؟ تو پھر میرے دل نے ارادہ کیا، پھر میں پڑھا حضرت مرزا غلام صاحب سچی ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسی وجہ سے ان کی دعاؤں کے نتیجے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو میں نے پھر خاص تذکرہ لے کر پھر میں نے اس کو پورا پڑھا کہ دیکھوں یہ کیا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بہت ساری چیزیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، انکشافات ہو رہی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو پھر میں نے وہ تذکرہ پڑھا، چند باتیں میں اور بھی مجھے پھر جب میں نے تذکرہ پڑھا تو اس لیکچر میں سب کچھ تو نہیں بتا سکتا، تو چند باتیں اور بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے وہ تذکرہ پڑھا تو مجھ پر کیا انکشاف ہوئے۔ سامعین کرام 5ویں بات یہ یاد رکھیں کہ دسمبر 1907 کو حضرت مرزا غلام صاحب کو یہ الہام نازل ہوا تھا۔ تذکرہ صفحہ 630 پر یہ الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار یہ دوسرا کون ہے؟ یہ تو ہی ہے۔ اس الہام میں جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا دسمبر 1907 میں، تو اس میں یہ جو میں نے کہا ہے اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ ایک تو ملہم ہے، محمدی مریم مرزا غلام صاحب تھے، اور دوسرا تو ہے، وہ موت نشان رحمت، وہ موت ذکی غلام مسیح عظما۔ یہ اے عبدالغفار تو نے وہ دیکھی ہے خواب 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع میں جس میں تو نے ہاتھ اٹھائے تھے امام مہدی علیہ السلام کے فرمودہ کے مطابق؟ تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں نے وہ دیکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ دیکھی تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تم دونوں نے دعا کی تھی نا۔ میں نے کہا کہ ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو کی تھی، اب لوگوں کو کیا پتہ ہے اس بات کا، مجھے تو پتہ ہے، تو نے مجھے خواب دکھایا، یہ منظوم فکرات دیے مجھے، الہام کیے، مجھے تو ان کا بھی پتہ نہیں تھا یہ الہامی ہے۔ تو پھر میں نے ایک خواب کے حال میں اپنے آقا کے حکم پر ان کی دعا میں شامل ہو کر اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرح آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا کی تھی، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کہ میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ تو اللہ نے مجھے بتایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تم دونوں سے، ایک تو امام مہدی مسیح موعود صاحب محمدی مریم مراد ہیں، یہ دونوں سے اس جو الہام ہے، دوسرا اس کا موت ذکی غلام ہے، موت نشان رحمت ہے۔ یہ بات مجھے پھر جب میں نے وہ تذکرہ پڑھا تو اللہ نے مجھے بتایا۔ ایک اور چھٹی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ 15 نومبر 1898 کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام صاحب پر یہ الہام نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معکما اسمع و ارا،
فصبر حتی یاتی اللہ بامرہ جزاء سیئات بمثلہا فصبر حتی یاتی اللہ بامرہ انا معکم اسمع و ارا انی معکما اسمع و ارا۔ یقیناً اس کا ترجمہ اس طرح، یہ عربی کے الفاظ ہے، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرے۔ پس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرے، یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں۔ یعنی ملک کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو، یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ ساتھ ہی فرماتا اللہ، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ نے مجھے بتا دیا کہ تم دونوں سے مراد ایک محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب تھے، اور دوسرا تو، یعنی موعود نشان رحمت موعود ذکی غلام مسیح الزما ہے۔ اللہ نے مجھ پر یہ انکشاف فرمایا۔ ساتویں بات یہ یاد رکھیں کہ سامعین کرام، 16 نومبر 1898 کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ الہام نازل کرتا ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 669، یہ جو پہلے الہام میں نے پڑھے ہیں وہ تذکرہ صفحہ 268 ہیں۔ تو یہ ابھی جو میں نے پڑھا ہے، یہ جو 16 نومبر 1898 کا الہام میں ابھی پڑھوں گا، یہ 269 اگلے صفحے پر یہ الہام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس الہام میں، انی مال غفار آتی کا بغتتاً، یقیناً میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ تو میں نے تذکرہ میں یہ الہام پڑھا تو بعد میں مجھے پتہ چلا، اس وقت جب پہلی دفعہ پڑھا اس وقت نہیں پتہ چلا تھا، لیکن میں نے جب اس کا ترجمہ پڑھا، وہاں پر جو تذکرہ کا ترتیب دینے والے تھے انہوں نے وہ خود ہی ترجمہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ یقیناً میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ میں سامعین سے پوچھتا ہوں یا اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ انی مال غفارے کا کیا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں؟ بڑے صاف لفظ ہیں عربی کے، انی مال غفارے، میں غفار کے ساتھ ہوں۔ آتی کا بغتتاً، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ وہ ترجمہ کرنے والا وہ جو بھی ہے وہ تذکرہ کا، وہ لکھتا ہے انی مال غفارے، میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں۔ خدا تعالیٰ اپنے کو تو نہیں یہ کہہ رہا تھا کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، خدا تعالیٰ اپنے کو تو نہیں کہہ رہا تھا، الہام تو نازل کر رہا تھا محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر۔ تو انی مال غفارے، کوئی غفار ہونا تھا جماعت انبیاء میں، اس کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ نے فرما دیا انی مال غفارے، میں غفار کے ساتھ ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں پر یہ ایک مخفی بات رکھی کہ یہ نہیں فرمایا انی مال عبد الغفار، یہ نہیں فرمایا۔ عبدل کا لفظ اللہ نے الہام نہیں فرمایا، جو کہ نام تو پورا خدا اپنا میرے والدین نے عبد الغفار رکھا۔ تو زندگی میں مجھے گھر میں باہر میں دوست بھی غفار غفاری بولتے ہیں، تو عبدل تو پھر لکھنے پڑھنے میں بھی آتا ہے، لیکن عام طور پر مجھے غفار کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جان کر یہ عبدل ساتھ نہیں رکھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جماعت میں بشیر الدین محمود احمد اس کے جانشین عبدالغفار کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے کہ کون کون ہے عبدالغفار، یہ الہام کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہی فرعون والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا، کیونکہ یہ تو بشیر الدین محمود تو یقین نہیں رکھتا اس بات کو، اس نے جھوٹے دعوے کیے، اور جھوٹے دعوے کے بعد انہیں مارشل لا لگا دیا اپنی جماعت میں، مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد بھی کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کو ہم نے یعنی یہ سلسلہ ہی بند کر دیا، تجدید کا سلسلہ بند کر دیا، نبوت رسالت کا بند کر دیا، جبکہ دعووں سے پہلے سارے نبوت بھی جاری کرتا رہا، مجددین بھی آتے رہے، آنے تھے، لیکن دعوے جھوٹے کے بعد پھر ساری باتیں اس نے کر دی۔ تو یہ اللہ کی حکمت کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس الہام میں یہ نہیں کہا انی ما عبد الغفار کہ میں عبد الغفار کے ساتھ ہوں۔ عبد الغفار کا نام تو جماعت احمدیہ میں پھر خاص جو لوگ نام رکھتے اپنے بچوں کے عبد الغفار، ان پر پوری نگرانی کرنی تھی بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے۔ یہ بلائے قادیان کے کھڑپینچ ہیں، ان کا فیصلہ ہے کہ یہ الہامی پیشگوئی ہماری جاگیر ہے، اور اس نے جاگیر پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو جماعت احمدیہ کو اپنی جاگیر سمجھا، اس پر قبضہ کر لیا 1914 میں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو اندھا رکھنے کے لیے
ان سے بچانے کے لیے اپنے اس عبدالغفار کو صرف اتنا الہام نازل فرمایا محمدی مریم پر کہ انی مع الغفار آتی کا بغدتاً، میں یقیناً میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ اور مترجم صاحب کو اور کچھ نہ ملا تو اس نے یہ ترجمہ کر دیا، یقیناً میں خدا غفار کے ساتھ ہوں۔ بھئی یہ ترجمہ آپ غور کریں کہ پڑھا لکھا آدمی کوئی اس طرح ترجمہ کرے گا کہ کبھی خدا تعالیٰ اپنے آپ کو بھی کہتا ہے کہ میں خدا غفار کے ساتھ ہوں۔ تو یہ حکمت کی ایک چھوٹی سی بات تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں۔ تو سامعین کرام، میں نے بات کی تھی شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی ان کی زوجہ سے، اور مردود شیطان نے پھر ان سے سورۃ اعراف پڑھیں، وہاں پر صاف ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو نکالا جنت سے اس وجہ سے کہ اس نے اطاعت نہیں کی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے کی یعنی آدم کی، تو اللہ نے سزا کے طور پر کہا بھی دفع ہو جائے اس جنت سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور زوجہ ان کی جو تھی ان کو جنت میں کہا بھی رہو، کھاؤ پیو، کچھ اس کو یہاں پر آپ کو کوئی غم فکر نہیں ہوگا۔ لیکن مردود رجیم ابلیس جو ہے وہاں پر پہنچ گیا، ان کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے، ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف اور بہت ساری صورتوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، ایک لیکچر میں تو ساری بات نہیں بتا سکتا آدمی۔ تو پھر اس نے یہ کہا آدم علیہ السلام کو بھی، وہ ایک جو درخت جسے منع کیا تھا اللہ نے کہ بھی اس کے نزدیک نہیں جانا، تو وہ رجیم جو ابلیس تھا اس نے کہا کہ اس لیے تمہیں اس سے منع کیا گیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی ایسے چکر دیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ وہ انہوں نے چکھ لیا اس درخت سے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ننگ ان پر ظاہر ہو گئے۔ تو وہاں پر سورۃ اعراف پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے جو لباس تھے لے کر بھاگ گیا، مردود جو شیطان تھا۔ تو پھر تب اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا تھا کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جس کا ابھی میں نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر سکھائی ان کو کہ یہ مجھ سے دعا مانگو اب۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا، ان کی توبہ قبول کی، ان پر رحم فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن کووننٹ کے ساتھ، جس کا ابھی صورت میں نے بقرہ کی آیات پڑھی ہیں، آیات 39 اور 40، اس میں وہ اس کا موجود ہے، اور بھی بہت ساری میرے تھیسس کو پڑھیں، وہاں پر میں نے ذکر کیا ہوا ہے اس ڈیوائن کووننٹ کا۔ اس کے ساتھ پھر آدم علیہ السلام، اس کی زوجہ اور اس کی اولاد کو اس زمین پر بھیجا کہ تم نے پھر اپنی جنت اب آپ خود بنانی ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ تم نے خود اپنے اعمال کے ساتھ کرنا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، جیسے وہ اقبال صاحب کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنی جنت اور اپنی جہنم خود آپ لوگوں نے بنانی ہے۔ تو میرے مرسل آتے رہیں گے آپ لوگوں کے پاس ہدایات لے کر، تو جو ان کو فالو کریں گے تو ان کو میں بخشوں گا اور ان پر رحم کروں گا، ان کو کوئی غم فکر نہیں ہوگا۔ تو جو میرے ہدایات کی، میرے مرسلوں کی مقابلہ کریں گے ڈٹ کے، تو پھر ان کو پھر میں آگ میں ڈالوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، یعنی پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ تو یہ پوری کہانی اس لیکچر میں آج میں نے بیان کی ہے۔ تو یہ عاجز بھی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ کی جو نسل ہے اس دنیا میں، بنی آدم، اس میں سے ایک، یہ عاجز بھی ان میں سے ایک ہے، یعنی ان کی اولاد میں سے ایک۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا، کیونکہ میں تو جانتا نہیں مذہب کو ڈیٹیل سے، تو صرف ایک پیدائشی احمدی مسلمان اور راسخ العقیدہ ایمان رکھنے والا ہوں، ماں باپ بھی میرے۔ تو یہ باتیں میرے ساتھ ہو گئیں کہ اللہ نے اپنی جناب سے مجھے ایک دعا سکھائی، وہی 8 منظوم اشعار ہیں وہ جو میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد خواب دکھائی اللہ نے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو 6 سال تک اللہ نے خود جان کر مجھے اپنی اس مختصر خواب کی تعبیر سے علم رکھا، اور میں اپنا سفر تعلیم کا جو جاری رکھا، میں نے پڑھتا رہا۔ تو مبارک سجدہ میں دارالحمل میں 10 دسمبر 1983 میں پھر ایک مبارک سجدہ میں جب میں نے ورچو از نالج کی، میری اندر تحریک پہلی کر دی تھی اللہ نے کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے یہ ہے کیا،
یعنی جس نیکی کو سقراط نے نالج کہا تھا وہ نالج ہے کیا، وہ نیکی کیا ہے. تو میں 4-6 ہفتے بڑی کوشش کی، اور میری یہ پڑھی مقدمہ میں میری کتاب غلام مسیح الزماں کے، لیکن نتیجہ صفر. پھر وہ سوچ آئی دل میں پیدا ہوئی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں اللہ سے مانگوں دعا کہ اے اللہ تو مجھے سقراط نے جس نیکی کو علم کہا تھا اس نیکی کی حقیقت مجھے بتا دے. مجھے تو پتہ نہیں، میں تو نہیں جان ہی نہیں سکتا، بڑا مشکل ہے. تو پھر میں نے وہ ایک اپنے وہ کمرہ جو تھا میرا ایک جس میں میں رہا کرتا تھا، تو میں نے وہ مغرب کی طرف رخ کر کے چارپائی پر ہی میں سجدہ ریز ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حضور. وہاں پر میں نے وہ دعائیں پڑھی، رب زدنی علما، ابھی میں نے شروع میں ان کا ذکر کر دیا ہے. تو وہ پڑھتے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے سن لی میری دعا. تو ایک علم و معرفت کی خزانوں کی جو ہے وہ میری طرف، میرے دل کی طرف میں آنے شروع ہو گئے. مجھے سجدہ میں پتہ لگ گیا. میں جب اٹھا تھا بڑا خوش تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو پھر اگلے دن یہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ سائنس پر الہام ہو گیا. تو میں آج کے اس لیکچر میں یہی آپ سب کو بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس عاجز پر اپنا فضل اور رحم فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجوں کی طرح مجھے بھی اللہ نے ایک دعا سکھائی. اور پھر میں وہ دعا پڑھتا رہا، اپنی نمازوں میں دعاؤں کرتا رہا. پھر خواب دکھائی اللہ نے، پھر 6 سال تک خواب سے علم رکھا. تو 6 سال کے بعد پھر ایک مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ ایک واقعہ ہوا. وہ مبارک سجدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عجز کا محمد عربی وسلم کے ایک ادنا غلام کا بھی ایک غار حرا تھا. یا میں دوسرے الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے وہ کوہ طور پر جو حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، تو وہ دارالحمد میں جو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا سجدے کا، مبارک سجدے کا، تو یہ وہی سے ملتا جلتا یہ واقعہ تھا میرے ساتھ. تو میں انہی اپنے الفاظ پر اپنا لیکچر ختم کروں گا، لیکن سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا آج کا لیکچر کا جو نمبر ہے 100 ہے، اور یہ 2020 کا جو یہ سال گزر رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، یہ آخری لیکچر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ نیا سال 2021 پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا اور کامیابیوں اور کامرانیوں کا سال بنا دے. اور آمین ثم آمین. اور نوع انسان کی ہدایت کا سال بھی بنا دے اس کو. اور اس عاجز اور میری چھوٹی سی جماعت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم حقیر اور کمزور بندے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن لوگ جو آنے کے لیے تیار نہیں ہدایت کی طرف. میرا بھی معاملہ جو آنسم کی مکی زندگی تھی وہی میرا معاملہ ہے اس وقت جماعتی عملیہ قبرستان میں. مجھے نکالا، میرے بچوں کو، میرے ساتھیوں کو نکال کے ہمارا اخراج مقاطعہ بائیکاٹ، جیسے کہ آنسم کو شب ابی طالب میں ڈال دیا تھا بدبخت ابو جہل نے. تو یہی قبرستانی جماعت نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ہم کمزور بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو ہدایت دینا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینا میرا کام ہے، تیرا کام ہے وما علینا الا البلاغ، کھول کے بتا دے لوگوں کو. وہی کام میں بھی کر رہا ہوں، کھول کے لوگوں کو بتا رہا ہوں. باقی آگے ان کی اپنی مقدر قسمت ہے، جس کو چاہے گا اللہ ہدایت دے دے گا، اور جس کو نہیں چاہے گا تو اس کو نہیں دے گا. تو بہر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیا سال 2021 ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سال اللہ بنا دے، کامیابیوں اور کامرانیوں کا سال بنا دے، اور یہ نوع انسان کی ہدایت کا سال بنا دے. علاوہ اس کے سامعین اکرام، کرونا کی ہلاکتوں سے بھی بنی نوع انسان کو بچائے اللہ تعالیٰ. لیکن جو فرعون ٹائپ لوگ ہیں اس دنیا میں بنے ہوئے، یا وہ لوگ جو انصاف کا خون کر رہے ہیں اس دنیا میں، جو لوگوں کو غلام بناتے پھر رہے ہیں، خواہ وہ سیاسی دنیا کے لوگ ہیں فرعون، یا ابو جہل ٹائپ لوگ، یا وہ مذہبی دنیا کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں دعا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر کے کرونا کے ساتھ ہی اس دنیا کو ایک امن اور صلح و آشتی کی دنیا بنا دے اپنے نیک بندوں، اچھے بندوں کے لیے، تاکہ وہ امن سے اس دنیا میں زندگی گزاریں. باقی اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے. مختلف مذاہب میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ اگر وہ اچھے لوگ ہیں، دنیا کو غلام نہیں بناتے، تو ان کا جو بھی ایمان ہے، مذہب ہے، اس کا حساب قیامت کے دن لے کر ان کو جزا سزا دے دینا، اس دنیا میں ان پر رحم کرنا کہ یہ جو بھیڑیے ٹائپ لوگ ہیں، دنیا کو غلام بناتے ہیں، مذہبی دنیا میں بھی اور سیاسی دنیا میں بھی، تو ان کو ختم کر دے، ان کو ہلاک کر دے اس قرآن کی وجہ سے۔ تو یہ دعا ہے، اور آخر پہ میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں مرزا طاہر کے منہ سے، اللہ تعالیٰ نے نکلوایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تفسیر ہے مجھے بتائی، اور میں نے مرزا طاہر کے آگے کھول کر رکھی ہوئی ہے۔ غلام مسیح الزماں میری کتاب کے پہلے حصے کا چوتھا جو چیپٹر ہے، امام وقتی حیرت انگیز بشارت، وہ پڑھے۔ تو وہ شعر اس طرح ہے کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ سامعین کرام، میں نے جو کچھ بھی یہ شعر میں کہا ہے مرزا طاہر کو کوئی نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ ساری مرد حق کی دعا کے 8 اشعار جو انہوں نے بولے ہیں، اللہ نے منہ سے ان سے نکالے تھے۔ میں نے ان کی زندگی میں ان کے آگے یہ کھول کے رکھ دیا تھا، لیکن بہرحال بدبختی ان پر غالب آئی، لیکن وہ حق اور سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری جماعت کو گمراہ کر کے اس دنیا میں جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے، سب احمدیوں کو گمراہ کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ بہرحال آج کل وہ آخرت میں دعا مانگتے ہیں میرے گھر کے آگے آ کر لوگوں کی خوابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو بتانا ہی یہ ہوں کہ میرے والد نے یہ شخص سچ ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ عبدالغفار تم سچے تھے اور سیدھے راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ تو یہ بات بہرحال اب وہ التجائیں کرتا پھر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ جو غلطی میں کر کے آیا ہوں دنیا میں، اس سے میری جان چھڑا دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ چلا گیا ہے اس دنیا میں، اور میں موجودہ جو ان کا بلائے کا عادیان کا کھرپین چیل سے کہتا ہوں کہ اپنی موت کو یاد کرو، اپنی آخرت کو نہ بھولو، اتنے بے باک نہ ہو جاؤ، میں جو کہتا ہوں ان پہ غور کرو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت، جس کی چلہ ہوشیارپور میں ممدی مریم کو بشارت دی تھی، اللہ نے ان کی خواہش کے باوجود بطور جسمانی لڑکا کے اس ذکی غلام کو، اس موعود نشان رحمت کو ان کے گھر میں، یعنی ممدی مریم مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا نہیں کیا تھا، تو پھر مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی لڑکا مجھ سے موت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے مرزا غلام صاحب کا لڑکا، تو دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میں یہ جو اس لیکچر میں باتیں کہی ہیں ان کو سمجھنے کی بھی اور ان کو حق قبول کرنے کی بھی توفیق بخشے، اور میری یہ بھی دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت بخشے۔ جس غلطی میں آپ پڑھ چکے ہیں یا تمہیں جس غلطی میں ڈال دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ نصیب کرے تمہارے نصیب میں، کہ اس تقوی کی وجہ سے آپ حق کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو قبول کرنے کی بھی آپ میں طاقت پیدا ہو جائے۔ تو میں اب ان دعاؤں پر جو حضور اسلام کی ہیں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فساحقہم تسحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ دوبارہ وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل وخیر الورا، سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا، نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔